اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لائے، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں اور سچائی چاہنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن کا اوپر بیان ہوا تھا جنت کے بارے میں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے بنائی ہے، ان کی لسٹ ہے کہ اللہ پاک نے جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ لوگ جنتی ہیں، اور فرمایا الصابرین، اور یہ صبر کرنے والے ہیں ہر حال میں، والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اور عبادت کرنے والے ہیں، اور والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ لوگ جو ہے سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ یعنی اس بات سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ سحری کے وقت میں جو توبہ کی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ قرآن سے یہ بات صاف آیا کہ جو لوگ سحری کے وقت میں استغفار یعنی توبہ کرتے ہیں اللہ سے، ہاں، تو وہ میں نے بتلایا تھا کہ وہ جنت کے کچھ نعمتیں ہیں، جو جنت کے نعمتوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ جیسے عورت کا تذکرہ جو ہے جنت کی نعمتوں میں بھی ہے، دنیا کی نعمتوں میں بھی ہے، لیکن اولاد کا تذکرہ نہیں آیا جنت کی نعمتوں میں۔ کیوں؟ وہاں اولاد کی آدمی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، وہاں نسل تو بڑھانی نہیں ہے، اور آدمی کو جو ہے اپنے بڑھاپے کا سہارا بھی نہیں چاہیے وہاں پر، کیونکہ بڑھاپا بھی نہیں آئے گا وہاں۔ لیکن پھر بھی ایک آدمی خواہش کرے گا جنت میں، ایک آدمی خواہش کرے گا کہ مجھے اولاد ہو، اس کو اولاد اس طریقے سے ہوگی، بیوی کو حمل ہوگا، اور اسی حمل جو ہے کچھ دیر کے بعد میں جو ہے حمل جو ہے باہر آئے گا، یعنی بچہ باہر آ جائے گا اور بڑا بھی ہو جائے گا بچہ۔ اسی طریقے سے جو ہے کھیتی کا تذکرہ نہیں ہے، مویشی یعنی جانور کا تذکرہ نہیں ہے جنت میں۔ جنت کی ان نعمتوں میں ہاں نہروں کا تذکرہ ہے، باغات کا تذکرہ ہے، جنت کا تذکرہ ہے، اور باقی جو ہے ہاں اور تذکرے نہیں ہے۔ سونے چاندی کے انبار دنیا کے تذکروں میں آیا، لیکن وہاں سونے چاندی کے انبار یہاں ضرورت پڑتی ہے تاکہ عیش و آرام کی آدمی زندگی گزارے، یہاں ضرورت پڑتی ہے سونے چاندی کے انبار کی، ڈھیر کی، تاکہ وہ اچھی سے اچھی راحت کی چیزیں لائے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائے، لیکن وہاں اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ وہاں تو آدمی جو چاہے گا وہ اس کو پیش ہو جائے گی، حاضر ہو جائے گی، جس طرح چاہے گا، جیسی چاہے گا، ہر خواہش آدمی کی، انسان کی، ہر مسلمان کی جو ہے وہ جنت میں پوری کی جائے گی، اور دنیا میں کتنے بھی سونے کے انبار ہو وہ خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے، ہر ایک خواہش پوری نہیں ہو سکتی اس کی۔ بہرحال جو ہے اسی طریقے سے جانوروں، مویشی، وہاں پر مویشی کا کوئی بات، مویشی کی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا، وہاں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر بھی ایک صحیح حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، صحیح حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہوگا، ہر جمعہ کو جو ہے آدمی اپنے رشتہ دار اور اپنے یار دوستوں سے جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر، وہ بھی بہترین سے بہترین گھوڑا ہوگا، اس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے وہاں ان سے ملاقات کے لیے وہ جایا کرے گا جمعہ کا دن۔ یہ صحیح حدیث سے پتہ چلا۔ رہی جو ہے اور جانوروں کی بات،
بھینس وغیرہ اور گائے وغیرہ وہ مویشی نہیں ہوں گے، وہ جانور نہیں ہوں گے، کیونکہ خود ہی جو ہے وہاں پر شہد کی نہر بھی ہوگی، دودھ کی نہر بھی ہوگی، پانی کی نہر بھی ہوگی، پاک شراب کی نہر بھی ہوگی۔ وہاں تو پھر جب نہر جو ہے دودھ کی نہر ہے تو پھر اور مویشیوں کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ان کا تذکرہ یہاں جنت میں، جنت کے تذکروں میں، نعمتوں میں نہیں کیا گیا، اور پہلے جو ہے دنیا کی نعمتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور جنت میں کون لوگ جائیں گے ان کی تفصیل آپ لوگوں نے سنی ہے۔ اب اگلی آیت سن لیجئے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ وہ آیت ہے جو عرفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور اس کے آگے ایک جملہ اور فرمایا، دھیان سے سننا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ابھی اس کی فضیلت بتاتا ہوں۔ یہ تو مسند احمد میں ہے، یہ روایت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عرفات کے دن یہ آیت پڑھی، یہ آیت پڑھی، اور جو ہے امام حضرت احمش رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں جو آدمی اس آیت کے تلاوت کے بعد میں جو ہے یہ آیت کہتا، یہ الفاظ کہتا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں سے کہے گا اس کو بلاؤ بھائی، اس نے جو ہے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی اس سے عہد کیا تھا، وعدہ لیا تھا، اب میں سب سے زیادہ وعدے کا پکا ہوں، اللہ کہے گا تو اس کو جنت میں لے جاؤ، جنت میں داخل فرما دو۔ سمجھ میں آگی بات؟ جو اس آیت کے تلاوت کے بعد یہ الفاظ کہتا ہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ابھی ایک روایت اور ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، اس میں فرمایا گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیت پڑھے اللہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں معاف فرما دے گا، اور اس کی جو ہے جنت میں اس کے لیے جگہ نصیب کرے گا، اور 70 حاجتیں اللہ پاک اس کی پوری فرمائے گا۔ جو کم سے کم درجے کی حاجت ہے وہ یہ ہوگی کہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا، اس آیت کے پڑھنے کے بعد۔ اب اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے، اور اس آیت میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ اہل علم کی ہے، یعنی جو ہے علماء اکرام کی اس آیت کے اندر۔ اب جو ہے خود جو ہے اس آیت کا ترجمہ سنیے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اس بات کی کس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اور فرشتوں نے اور اہل علم نے اس بات کی گواہی، اہل علم نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ میں جو ہے علماء کا تذکرہ فرمایا ہے، علماء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلے خود اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے تو دیکھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے تھے اس لیے انہوں نے گواہی دی۔ اہل علم نے کیوں گواہی دی؟ کیونکہ وہ علم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے اہل علم نے جو ہے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالے ہوا ہے، جس نے انصاف کے ساتھ میں کائنات کا نظام سنبھالے ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے، اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ اس لیے کہا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر لو، اپنے آپ کو بھی
اس میں شامل کر لو۔ ان الفاظ کو میں نے بار بار اس لیے کہا تاکہ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے اور یہ ہمارے یاد ہو جائے، یہ ہمارے یاد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔